ناظرین السلام علیکم۔ کسی اور زمانے کے خواب کے ساتھ میں ہوں جواد ہمدانی۔ ناظرین، ایسے معاشرے جہاں پر مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہوں، وہاں پر اختلافات کا جنم لینا ایک فطری سی بات ہے، لیکن کس طرح سے ان اختلافات کو اس حد تک محدود کیا جائے کہ معاشرے بگاڑ کا شکار نہ ہوں، وہاں پر تشدد نہ آئے، خاص طور پر پاکستانی معاشرہ جہاں پر مختلف افکار نظریات کے لوگ موجود ہیں۔ گو کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن خود مسلمانوں کے اندر بھی مختلف فرقے، مختلف عقائد موجود ہیں۔ تو ایسے حالات میں کس طرح سے مذہبی ہم آہنگی ممکن ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہم اپنے مہمان ظفر اللہ خان صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ظفر اللہ خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کروں گا پروگرام میں۔ ظفر اللہ خان صاحب، یہ بتائیے کہ کسی بھی معاشرے میں، خاص طور پر آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایک گلوبل ولیج کے باشندے ہیں۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھ لیں، پاکستان میں مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبانوں کے لوگ بستے ہیں۔ اختلافات کا ہونا فطری عمل ہے، لیکن ان اختلافات کو اس حد تک کہ یہ تشدد کا رستہ اختیار کر لیں، وہاں تک روکنے جانے سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات وہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا میرے پاس مکمل اور آخری حق ہے۔ میں بالکل صحیح سوچ رکھتا ہوں، 100% صحیح سوچ رکھتا ہوں، اور وہ اتنی صحیح سوچ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی ہر سوچ مٹ جانی چاہیے۔ اگر تو میں ایسے متشددانہ نظریات رکھتا ہوں تو پھر تو جھگڑا پیدا ہوگا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میرے پاس بھی حق ہے، میں سچ پہ ہوں اور بہت اچھا حق ہے میرے پاس، لیکن آپ کے پاس بھی حق ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو زندہ رہنے دوں گا، ورنہ تو میں کچلوں گا آپ کو۔ مذہبی تناظر میں یہ دو لیول پہ آپریٹ کرتا ہے، آپ نے اشارہ کر دیا۔ ایک ہے کہ بڑے مذاہب آپس میں، مثلا اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، پارسی مذہب ہے، اور اس کے بعد ہندوستان میں ہندوازم یا ہندو مت ہے۔ یہ بڑے مذاہب ہیں دنیا کے، ریویلڈ ہوں یا نان ریویلڈ ہوں۔ ایک تو ہے کہ ان کا آپس کے اندر بقائے بہمی کو ایگزسٹنس کرنا۔ ایک ہے ایک مذہب کے اندر مختلف جو مکاتب فکر ہیں، تو یہ بات وضاحت کی ضروری ہے۔ تو ایک تو مذہب کے بڑے دائرے کے اندر آپس میں رہنا ہے، ایک یہ ہے کہ ایک ہی مذہب کے اندر دائروں میں رہنا ہے۔ اگر کہیں تو ہم ان کو باری باری لے سکتے ہیں۔ بالکل، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اگر مذاہب یا ادیان کی سطح پر جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ دیکھا جائے، تو بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو ایک تصور موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ وہ ادیان ہیں جنہیں ہم الہامی ادیان کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ادیان بھی ہیں جو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے شاید الہامی نہ ہوں۔ کیا ان دونوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ الگ الگ سے ڈیفائن ہوگا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا کے جو علماء ہیں، ماہرین ادیان ہیں، جو ریلیجنز پہ تحقیق کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاہب کی کئی قسمیں ہیں، گروپس ہیں۔ ایک مذاہب وہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الہامی الوہی ہیں، ہم ریویلڈ ریلیجنز ہیں، ہم نے نہیں بنایا یہ مذہب، ہمیں خدا نے بھیجا ہے۔ اسلام اس میں شامل، عیسائیت اس میں شامل، یہودیت اس میں شامل، یہ اعلان کہتے ہیں۔ یہ مذاہب ابراہیمی بھی کہلاتے ہیں۔ بالکل، سمیٹک ریلیجن جنہیں ہم کہتے ہیں۔ جی، ہم لفظ میں سمیٹک استعمال نہیں کرتا، لیکن میں ابراہیمی مذہب استعمال کرتا ہوں۔ یہ تینوں بڑے مذاہب کا دعویٰ یہ ہے، اور دنیا بھی ان کو اسی دعوے کے حساب سے مانتی ہے کہ یہ ڈیوائن ریلیجن ریویلڈ ہے، ریویلڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جو مذاہب ہیں، موجود ہیں دنیا میں، لاکھوں لوگ ان کو چل رہے ہیں، وہ خود بھی نہیں کہتے کہ ہم ریویلڈ ہیں، ان کا اپنا یہ دعویٰ ہے۔ مثلا سکھ مذہب وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ نے دیا ہے، وہ بابا گرو نانک بزرگ جو تھے ان کی تعلیمات وہ کہتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بدھ مت، ان کے ہاں تو اس طرح خدا کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ایک پورا مذہب بن گیا دنیا میں۔
لیکن وہ مذہب ہے، لیکن وہ خود بھی نہیں کہتا کہ میں ریویلڈ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ کنفیوشس بھی ایک مذہب بن گیا ہے، بہت بڑا مذہب، بڑے لوگ مانتے ہیں اس کو، اخلاقی تعلیمات کو۔ صحیح۔ وہ خود بھی نہیں کہتا کہ میں اوپر سے آیا ہوں۔ تو ایک گروہ یہ ہے مذاہب کا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مذہب تو ہوں لیکن میں خدا ہی نہیں ہوں۔ مذہب نان ریویلڈ ریلیجن ہے۔ ٹھیک۔ ہندوازم بین میں ہے۔ بعض لوگ اس کو ریویلڈ میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مذہب آیا ہے بہت پرانا، اس میں تحریفات ہوتی یہ شکل آ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مین میڈ ریلیجن ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مذہب ریویلڈ میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء نے، اسلامی علماء نے اس کو ریویلڈ مذہب میں شامل کیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ اس کی تعلیمات چونکہ بہت عرصہ ہو گیا بدل گئی ہیں، یہ کہا ہے انہوں نے۔ ٹھیک۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہو، یہ عقل کا مسئلہ ہے، ادھر بھی چلا جائے تو کوئی پرابلم نہیں، وہاں بھی چلا جائے کوئی پرابلم۔ ایک طبقہ، گویا کہ اس وقت میں نے آپ کو 3 طبقے بتا دیے، وہ جو ریویلڈ ریلیجن ہے الہامی مذہب، وہ جو غیر الہامی مذہب ہے، ایک وہ جو درمیان میں کھڑے ہیں۔ طبقہ مذاہب کا اور بھی ہے، وہ جو پریمیٹیو ریلیجنز ہیں، جو ابتدائی ریلیجن ہیں، وہ اسپرٹ، جن، بھوت، آسمان، ہوا، ان کو خدا مانتے ہیں یا ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے رسوم و رواج، ان کے عقائد، وہ ان چیزوں پہ کھڑے ہیں۔ شمن مذہب ہے۔ یہ جو قبائل میں رہنے والے افریقی ہیں ان کے مذاہب ہیں۔ یہ جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملیشیا میں بہت سارے قبائل رہتے ہیں، میں ان کی فلمیں دیکھتا ہوں، ان کے اپنے مذہب ہیں۔ کوئی خون کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مظاہر پرست انہی کو کہا جاتا ہے؟ مظاہر پرست کہہ سکتے ہیں کہ جو فطرت کے مظاہر کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کی سب سے عجیب مثال جو ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، آپ نے چونکہ لفظ کہا تو مجھے بات یاد آ گئی۔ آپ سے ایک آیت منسوب ہے قرآن مجید میں کہ آپ نے رات کو چاند دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو خدا ہے۔ مطلب اس زمانے کی بالکل بتا یہی رہے تھے کہ اس زمانے کی تعلیمات کے مطابق یہی تھا۔ پھر جب وہ ڈوبا، پھر تو بڑا دیکھا، پھر وہ ڈوبا، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب الآفلین، میں کسی ڈوبنے والے خدا کو نہیں مان سکتا۔ مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی مظاہر جو نظر آ رہے تھے، انسانی مجبوری ہے نا۔ انسان نے بجلی کو دیکھا اور نقصان پہنچاتی تھی تو خدا بنا لیا۔ مصر میں یہ جو دریائے نیل ہے، یہ ایک ہی ہے ان کی زندگی کا روزگار۔ بالکل۔ یہ جب ٹھاٹھے مار کے نکلتا تھا پانی باہر تو اپنے نوجوان لڑکیوں کو اس کے اندر ڈالتے تھے، ایک چڑھاوا چڑھاتے تھے کہ یار تو ناراض نہ ہو، تو تمہاری بربادی کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں چلتی آئی ہیں، یہ آج بھی موجود ہیں مختلف شکلوں میں۔ ایک مذہب اور بھی ہے، ایک کیٹیگری جو پیگن ریلیجنز ہیں، پیگن مطلب جو لفظ مجھے سمجھ نہیں آتا، کفریہ کہہ لیں، نان خدائی کہہ لیں، جو بھی آپ لفظ کہہ لیں، پیگن ہم نے جو انگریزی میں زیادہ زور پڑا ہوا ہے، وہ مذاہب جو ہے نا، وہ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ ان مظاہر کو زیادہ مانتے ہیں، وہ نہ ان مظاہر کو زیادہ مانتے ہیں، لیکن مذہب ہے۔ ریچولز پہ زیادہ ریچولز پہ جاتے ہیں، زور ہوتا ہے۔ مطلب یونان میں جو پہلا مذہب تھا، جب یہ ہمارے فلسفی رہے ہیں عقلی، ایک مذہب تھا، انہوں نے میتھولوجی بنائی ہوئی تھی، لیکن ان کے خدا انسانی تھے۔ زیوس سب سے بڑا خدا تھا لیکن انسان تھا، وہ اپالو، اتھینا، یہ خدا تھے، خدا تھے لیکن انسانی شکل میں تھے۔ یہ بڑا عجیب سا ایک مذہب تھا، ریچولز بہت تھے۔ آج کل ایک گروپ ہے، وہ ہر سال وہاں ایتھنز میں جا کے نا وہ میلہ مناتا ہے، اپنے پرانے مذہب کو وہ ریوائیو کر۔ تو یہ سارے مذاہب ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، انسانیت کا ایک ایک طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مجھے منطق میں کس نے حق دیا ہے کہ میں ان کو مٹا دوں؟ اس کا تو قتل و غارت ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے سارے کے سارے۔ میں ان کو ماروں گا، وہ مجھے مارے گا۔ ایکسٹریم مثال دے رہا ہوں۔ ٹھیک۔ میں ان کو ماروں گا، وہ مجھے ماریں گے، تو ہم یہی کام ہی کرتے رہیں گے نا۔ اور یہ کام 100 سال کی جنگ میں یورپ نے کیا ہے۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ آپس میں لڑے، اتنے لڑے 25% آبادی انہوں نے ایک دوسرے کی قتل کر۔ ایسے یہ آج سے 400 سال 500 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوتا۔ اب عقل بھی یہی بتاتی ہے، مذاہب خود بھی یہی بتاتے ہیں۔
جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا تھا، پھر عرض کر دیتے ہیں، قرآن مجید جب یہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے آپ کا مذہب، میرے لیے اپنا مذہب، تو مان رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے معاہدے کیے یہودیوں کے ساتھ، موجود ہیں مذہبی معاہدے، اسٹیٹ کے معاہدے، بالکل عیسائیوں کے ساتھ کیے، زرپرستوں کو، وہ جو ہوتے ہیں آگ پرست، ان کو خطوط لکھے، رومن کے جو عیسائی تھے ان کو خطوط لکھے، تمام کے ساتھ گفتگو کیا، کاروبار کیا، معاہدے کیے، تجارت کی، لین دین کیا، اپنے پاس آیا، مسجد میں ٹھہرایا، ساری بات کی۔ تو آپ کا عمل کیا بتاتا ہے؟ عمل سب سے بڑی تعلیم ہوتی ہے، عمل سب سے بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے عمل نے بتا دیا کہ بھئی میں ان تمام مظاہر کی حقیقت کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو سچ مانتا ہوں، یہ بالکل نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ امر عقلی حقیقت ہے، وہ وہاں حقیقت ہے، ان کی حقیقت ہے، میری نہیں ہے، مجھے ان کی حقیقت بھی ماننی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا جو فلسفیکل ایسپیکٹ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاملات کا بھی ایک پوری تاریخ موجود ہے، قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ اس آیت کے اوپر استناد کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کزن ہے، آپ اس کے ساتھ 20-50 سال رہے ہیں، رشتے ناطے بھی آپ کے رہنے ہیں، تھے بھی سی رہے، درمیان میں آپ کی لڑائی ہو گئی، آپ کا ابو آپ سے کہتے ہیں یار خیال کرنا، یہ لفنگا ہے، اس سے دوستی نہیں کرنا، یہ روز ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی تھوڑا احتیاط کرے اس معاملے میں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کل مرے گا تو آپ نہیں جائیں گے، آپ کو جانا ہے، چچا تھے آپ کے، کیا آپ رشتے خاندان سے نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے، بھائی ایسی بات ہے۔ قرآن مجید نے بالکل کہا ہے، قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے، اور مثال جی بالکل، جب ایرانیوں کا، پوری صورت ہے اس پہ قرآن مجید کی، ایرانی آگ پرست تھے اس زمانے میں، جھگڑا ہو گیا روم کے ساتھ، روم عیسائی تھے، ایک طرف سادہ لفظوں میں پکے کافر، سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کافر کہہ رہا، ٹھیک، ایسے ہی، ایک طرف بھائی کچھ ماننے والے اسلام، مطلب نبی کو ماننے اہل کتاب، اہل کتاب ہے۔ قرآن مجید نے کہا غلبت روم قبضہ کرے گا، غلبہ کرے گا، مسلمانوں نے، حضور پاک نے خوشی کا اظہار فرمایا، ایک طرح سے کہ بھئی ہمارے کم از کم پیٹی بند کچھ تو ہے نا یار، حضرت مسیح کو تو مانتے ہیں، بی بی مریم کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے رہتا، ان پہ غالب آ رہے ہیں۔ حضور نے خوشی کا اظہار کیا صحابہ نے، کیوں کیے؟ دشمن تو خوشی کرتے ہیں۔ آگے چلیں، کیا احادیث میں یہ ہے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے لون لیا، ادھار لیا نا؟ میں اور بات کرنے چلا ہوں، تحقیق کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے جو پروفیشنلز تھے مدینے میں، ان کی اکثریت تھی جو غیر مسلموں کی، لوہار سارے عیسائی و یہودی تھے، سونے کا کاروبار سارے کا سارا یہودیوں کے پاس تھا، مدینہ میں نبی پاک کے موجود ہوئے مسلمان نہیں تھے۔ پیسہ اس زمانے کا بینکنگ کہہ لیں، چھوٹے جو ساہوکار، جو سارا کا سارا یہودیوں کے پاس تھا۔ ابو بکر صدیق، مولا علی، اللہ کے نبی خود ان سے ادھار لیتے تھے، دیتے تھے۔ مشہور واقعہ حضرت علی کا 50 واقعے ہیں بھائی، ایک تو نہیں ہے، ہم تو وقت کے لیے واقعات نہیں بتاتے۔ صحیح، اللہ کے نبی نے لیا خود، چلو حضرت علی تو صحابی رسول ہے، نبی خود، جس سے آپ یہ بات منسوب فرما رہے ہیں کہ آپ نے، قرآن تو نبی دیتا ہے نا، جی جی، آپ نے یہ نہیں کیا۔ میرے بھائی کیا آپ نے کوئی پورا کنڈکٹ دیکھو نا، کہ آپ نے ان کو ریاست میں رکھا ہوا ہے، ان سے معاہدہ، ریاست مدینہ دیکھیں چارٹر کیا ہے اس کا، پہلی کلاس ریاست مدینہ میں، کبھی وقت آئے گا تو ہمیں اس پہ اسپیشل پروگرام کرنا چاہیے، دستور مدینہ، چارٹر آف مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جیسے ہمارا پاکستان کا ہے، اس کی پہلی کلاس یہ ہے، ہم قریشی، یہ انصار مسلمان اور غیر مسلمان اور یہودی اور عیسائی جو اس مدینہ کی ریاست میں رہ رہے، یہ امت واحدہ ہیں، یہ ایک کمیونٹی ہے۔ اچھا، اس میں کیا بتاؤں گا، وہ خاص مفہوم میں ایک مفہوم تھا۔ اچھا، یہ آپ جو کی جب جنگ لڑی تو دشمن ہی ہوں گے نا،
لیکن جہاں دشمن نہیں ہے سب کٹھے رہ رہے ہیں. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے بھی اور مذہب کو مجموعی طور پر دیکھنے کے حوالے سے بھی، کہ کچھ ایسے احکام ہیں جو کہ خاص پس منظر میں ہیں اور ان کو عمومی طور پر بعض اوقات پھیلا دیا جاتا ہے، اس پس منظر کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ جس خاص نقطہ نظر کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی. یہود اور نصارہ کے حوالے سے ایک ان کا جو ہمارے ساتھ گلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ہمارے مذہب کو تحریف شدہ مذہب کہتے ہیں، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، ہم اگر ان سے یہ کہیں، ہمارا سوچ ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم کہتے کیوں ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان نے تہذیب بنانی شروع کی تو خدا پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں گا، جو مان لے گا وہ بچ جائے گا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء آ گئے. ایک ہی روایت. پہلی بات تو ہے کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اور ہم روایت ایک ہے. بالکل صحیح. ہمارے قرآن مجید نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ وہی بات ہے جو تورات میں تھی، یہ وہی بات ہے جو فلاں. قرآن نے بار بار کہا ہے. روزے وہی جو پہلے تھے، نماز قرآن بار بار کہتا ہے. حج وہی جو پہلے تھی، تبدیل کیا ہمارے نبی پاک نے، ہے وہی، رسوم چینج ہو گئی تھی. دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ان کے علماء کی وجہ سے، ویسے کسی وجہ سے، تو وہ چیزیں بلر ہو گئیں، ان میں تبدیلیاں آ گئیں. یہ ہم کہتے ہیں. دیکھیے، بائبل کی حد تک تو یہ وہ شاید خود بھی مان لیتے ہیں کہ بائبل ہمارے پاس انجیل مقدس ہے. ہمارا کلیم یہ ہے کہ وہ اللہ کی ویسے ہی کتاب تھی جیسا کہ قرآن مجید ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اب وہ نہیں ہے، تو یہ بات تو وہ بھی کہتے ہیں. وہ یہ چار ہماری بائبل ہیں، مارک، لوک، جوہن اور متی، میتھیو، یہ جو چار ہیں، یہ وہ خود یہ نبی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے یہ خلیفے تھے، صحابی تھے، انہوں نے لکھی ہے. اور وہ خود بھی نہیں، میں اکیڈمک بات کر رہا ہوں، وہ خود بھی نہیں کہتے کہ یہ ایگزیکٹ ورڈ گاڈ کے ہیں. اب ہمارا کلیم یہ ہے کہ جو اصل بائبل آئی تھی وہ تو اصل کتاب ویسے ہی تھی جیسا قرآن ہے. تو لہذا ہمارا اس معاملے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں، ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں. اچھا، بالکل نہیں ہے. یہودیت میں البتہ ہے، وہ ابھی بھی اسی پہ سٹک کرتے ہیں کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، جو جس میں ڈیوڈ سامز ہیں اور جو جینیسس وغیرہ ہے، لیکن کلیم وہ بھی یہ نہیں کرتے کہ ایگزیکٹ گاڈ کے ورڈز ہیں. کیا ہے ایگزیکٹ گاڈ؟ وہ کلیم ہی نہیں کرتے. صحیح. وہ کہتے ہیں بس موٹیٹس موٹینڈس وہی ہے. ہم اگر اکیڈیمکلی بات کریں اس حد تک تو غالباً ان کو کوئی ہم سے پرابلم نہیں ہے. اگر ہمارے نبی نے نہیں کہا، اتنا ہی کہا ہے، یا ان کی بعض چیزوں پہ توجہ دلائی کہ بھئی دیکھو آپ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا یہ، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن نے کہا ہے، نبی نے بھی کہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں. اب اس میں ان کے ہاں بھی کئی مکاتب فکر ہے خود. صحیح. اور یہ بات طے ہے کہ کونسل آف نیکوسیا کے بعد آئی ہے، لیکن ان باتوں کو اگر علمی لحاظ سے کہا جائے کہ بھئی ہمارا یہ ویو ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے آپ کو کافر نہیں کہا، قرآن نے ان کو کافر نہیں کہا. یہ بات ان کو سمجھانے والی ہے. ہم آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ نے تعلیمات چینج کی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی کو بیٹا بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کا ذبیحہ حلال رکھا ہے کہ آپ ہم ذبح کھا لیں گے. اس لیے ہم نے آپ سے شادی بھی جائز رکھی ہے. ہم آپ کی کچھ باتیں مان رہے ہیں، اس سطح پہ ہم آپ کو نہیں لے جا رہے جس سطح پہ ہم کسی اور کو لے جاتے ہیں. ان سے ہم الگ پیراڈائم میں بات کریں. تو ہم نے راستے کھلے رکھے ہیں. ہمارے نبی نے آپ کو مسلم ہی ٹھہرایا تھا. میں ایک جنرل سی بات کرنے لگا ہوں. عیسائیت اور یہودیت اور اسلام کے اندر جو کسی بھی دین کے عقائد ہیں وہ 5 ہیں ہمارے حساب سے، تو 4 ایک ہے. یہ میں بڑی اہم بات. صحیح. ایک کا فرق ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن، اللہ توحید سب مانتے ہیں، آخرت سب مانتے ہیں، آخرت، نبوت سب مانتے ہیں، رسالت ساری مانتے ہیں.
آخرت کھڑے ہونا سب مانتے ہیں. پرابلم صرف کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ کہتے ہیں میرے عیسیٰ ہیں, وہ کہتے ہیں مصادیق پہ اختلاف ہے. ہاں, وہ جو تعلیمات جس نبی نے آ کے بتائیں اس ہمارا 80% ایک ہے. یعنی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ بھی نبوت کے قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں, توحید کے وہ بھی قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں. اگر تو اختلاف کہ وہ بھی قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں, خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے ہم بھی قائل ہیں, تھوڑا سا فرق ہے نا. ٹھیک, سوال یہ کہ کیا فلاں شخصیت نبی ہے یا نہیں ہے, یہ فرق ہے, ان کو بھی ماننا ہے, ہم نے نہیں ماننا ہے, لیکن ہمارا 80% تو ایک ہے, اور یہی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بین, آؤ ہم اور آپ ان معاملات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے مشترکات ہیں. تو یہ بہت اچھی گراؤنڈ ہے ہمارے آپس میں اکٹھے ہونے رہنے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ خود مسیحیت کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ جو اس وقت ان کے پاس کتابیں ہیں یہ الہامی ہیں اور بالکل ورڈ آف گاڈ ہیں. اچھا, یہ بات اپنی جگہ پر, لیکن جب ہم یہ کہیں کہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے, یہ دو الگ باتیں نہیں ہیں. ایک میں لگتا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تحریف شدہ ہے, ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ نہ ہو. مراد اس کی, دیکھیں میں تو خود کہتا ہوں کہ الفاظ بہتر استعمال کرنے چاہیے, میں تو کہہ رہا ہوں. مراد ان کی یہ ہے, ہمارے لوگوں کی جو تحریف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا ورڈ آف گاڈ میں تو یہ نہیں تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا ہے, یہ انہوں نے ڈال دیا. یہ اس طرح کی بات کرتے, تحریف اس مطلب بدل دینے کے معنی میں وہ لیتے ہیں. لفظ ذرا سخت ہو گیا ہے, اس لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہے دعوت کے جتنے بھی آپ کو علماء ملیں گے جنہوں نے عیسائیوں کو مسلمان کیا ہوگا, وہ کبھی بھی عیسائیت کی غلطیاں نہیں بتائیں گے آپ کو. ان کو پتہ ہے ان باتوں کا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے مسلمانوں کو بھی اکیڈیمک لیول پہ دیکھیں, وہ نہیں کرتے ہمارے اوپر اکیڈیمک اعتراضات. ہم تو کہہ رہے ہیں الگ مذہب ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم الگ مذہب ہے, یہ تو رہے گا, لیکن یہ اکیڈیمک لیول پہ گفتگو رہے اور صرف وہاں رہے جو اکیڈیمکس ہے. پولیمکس اور دعوت جہاں ہو وہاں یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. یہ حل ہے اس کا. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے, اور اسی نقطے کو ناظرین ہم اگلے پروگرام میں بھی اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم مختلف عقائد کے پیروکار ہونے کے باوجود آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. فی الحال جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.